کیا ہوا ہے آپ کو مس زینب؟ آپ کی تو سائیکالوجی کا لیکچر ہے نا؟ اداس اداس سی آنکھیں، چہرے کی شادابی، سب کچھ غائب تھا۔ سر عمر نے اسے وہاں اکیلے بیٹھا دیکھ استفسار کیا، کشوا پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، فون بھی بند ہے۔ جانے وہ کیوں یہ بات سر عمر کے سامنے بول گئی۔ آپ اپنی دوست کے گھر جا کر پتہ کر لیتی۔ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس پتہ نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اوہ کوئی بات نہیں، دوبارہ کال کر لیں، کیا پتہ لگ جائے۔ نہیں لگے گا۔ زینب نے نا امیدی سے دوبارہ کشوا کا نمبر ملایا۔ ہلو۔ دوسری جانب کشوا کی آواز سن کر زینب کے گال کھلے۔ ہلو ہلو کشوا۔ وہ خوشی سے اچھلتی فون کان سے لگائے گراؤنڈ کی جانب چل پڑی۔ سر عمر سر جھٹکتے اس کی بچوں جیسی حرکت دیکھتے رہ گئے۔ آدھی رات کو نہ جانے کیوں اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا تو ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بس نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے داؤد کو دوسری طرف کروٹ لیے دیکھا۔ شام کو کھانا اور دوائی کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر جاگتا رہا۔ جب تک جاگتا رہا اسے وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ پھر اس پر نیند طاری ہوئی تو کشوا اس کے لیے دودھ لینے گئی، مگر اس کے آنے تک وہ سویا ہوا تھا۔ داؤد نیند میں اکثر ڈر کے باعث اس کا ہاتھ یا دوپٹہ پکڑ لیا کرتا، مگر آج وہ رخ موڑے گہری نیند میں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، بے مطلب اس کی پشت دیکھتی رہی اور پھر اس کے پاس آئی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ بائیں آنکھ کی آئی براؤ سے لے کر آنکھ کے تھوڑے نیچے گال تک وہ نشان اسے صاف نظر آیا، وہی پرکشش نشان۔ داغ بھی پرکشش ہوتے ہیں، حیرت کی بات تھی، مگر کشوا اور داؤد کے معاملے میں ساری حیرتیں دھری کی دھری رہ جاتی تھیں۔ اس پہر آنکھ کھلی تو اب کشوا کا ارادہ تہجد ادا کرنے کا تھا۔ کم ہی اس وقت اس کی آنکھ کھلتی تھی، مگر جب بھی کھلتی اس کی کوشش ہوتی وہ تہجد ادا کر لے۔ چہرے سے ٹپکتے پانی کے قطرے نائٹ بلب کی روشنی میں شبنمی قطرے سے محسوس ہو رہے تھے۔ انشاءاللہ داؤد، اگر اللہ نے چاہا تو میں تہجد بھی آپ کی امامت میں پڑھوں گی۔ ایک آس اور مان سے گہری نیند میں سوئے وجود کو دیکھ کر کشوا سرگوشیانہ انداز میں بولی، پھر نیت باندھتی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ سلام پھیر کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم دیتی داؤد کے قریب گئی۔ لبوں پر ورد جاری تھا۔ داؤد کی پیشانی پر اپنا ٹھنڈا نازک ہاتھ رکھ کر دعا مانگتی اس پر پھونک مار گئی۔ یہ کیسا رشتہ تھا ان کا، جس میں ایک طرف ہمدردی عزت تھی تو دوسری طرف جذباتیت۔ سر بسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی برضا ہو جانا۔ صبح کے وقت بجتے الارم کے سبب کشوا نے خمار آلود آنکھوں کو کھولا۔ نیند سے بھری بھوری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جب داؤد کا خیال آتے کشوا نے اپنا ہاتھ بیڈ کے دائیں جانب رکھا، مگر جگہ خالی محسوس کر کے وہ جھٹکے سے اٹھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر اس نے سکون کا سانس لیا، 2 انگلیوں سے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ آج کا سارا دن مصروف گزرنے والا تھا، سارا پلان وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اب بس داؤد کو بتا کر نکلنا تھا، مگر پہلے داؤد اور اپنے لیے ناشتہ بنانے جانا تھا۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے تھوڑا دور ان قدرے خالی جگہ پر سرخ رنگ کے ٹاپ اور سفید جینز پہنے، ہاتھ پیچھے باندھے اپنے سامنے کھڑے خوبرو شہریار سے وہ سوال کر رہی تھی، مس کی بات کرتی ہیں میڈم؟ ہمارا کل کا سارا دن بیکار گزرا، چھٹی کرنے سے پہلے کم از کم مجھے بتا تو دیتی۔ ناراضگی سے اپنے بازو پر دھرے حسنہ کے ہاتھ کو جھٹک کر وہ بولا۔ شیری لب کاٹتے دوبارہ اپنا ہاتھ ادھر ہی اس نے رکھ کر اسے پکارا، نہیں ہنی، تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے تم نے مجھے نہیں بتایا نا۔ کوئی بات نہیں۔ نہیں شیری، ایسے تو مت کہو، میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتی ہوں تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو، پلیز یوں مت کرو۔ وہ تڑپتی ہوئی اس کے ساتھ لگی تھی۔ آخری دفعہ ہاں؟ اپنے بازوؤں کا دائرہ اس کے گرد بناتا وہ خفگی سے بولا، پکا۔ وہ اسے منا کر پرسکون ہوئی۔ ناشتہ لے کر کشوا کا رخ کمرے کی طرف تھا جب اس کے موبائل فون رنگ ہوا۔ زینب کی کال تھی۔ کل تو اس نے زینب کا آدھی ادھوری بات بتا کر ٹال دیا تھا، مگر اب لگتا تھا اسے پوری بات بتانی ہوگی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ فون کان سے لگاتی کمرے کی جانب بڑھی۔ زینب سے کل یونیورسٹی آنے کا وعدہ کر کے اسے گھر کا ایڈریس بھی بتا چکی تھی۔ کشوا اب خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ داؤد واش روم کا بند دروازہ پھر سے کھٹکھٹایا۔ جب ایک دفعہ پھر فون کے رنگ ہونے پر کشوا چونکی، زید کی کال! وہ سگنلز کی وجہ سے کمرے سے تھوڑا باہر نکلی۔ السلام علیکم زید بچے، اچھا ہو گئی بات، کب تک آئیں گے پینٹر؟ اچھا بیٹا، تم اور عائد اگر فری ہو تو تب تم لوگ اوپر آ جانا، جزاک اللہ۔ چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا کمرے میں۔ کشوا اندر بھاگی۔ اس کا شیشہ، اس کے بابا کی طرف سے ملا تحفہ، وہ زمین پر گرا چکنا چور ہوا پڑا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے داؤد؟ آواز بے ساختہ بلند ہوئی۔ کشوا بھاگ کر شیشے کی کرچیاں سمیٹنے لگی۔ چند ٹکڑے انگلیوں میں بھی چبھے، مگر یہ چبھن آنکھوں کی چبھن سے کم تھی۔ داؤد اس کی بلند آواز پر سہم
کیوں کیا آپ نے ایسا داؤد؟ دکھ اور غم کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ کوئی اور چیز ہوتی تو اسے داؤد کی فکر زیادہ ہوتی۔ نہیں، شیشہ اچھا نہیں ہے، گندا چہرہ ہے، صاف نہیں ہے عکس۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ کشوا کو اپنے شکوے پر افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ اپنے آنسو صاف کر کے اپنی زخمی انگلیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ داؤد کی سختی سے بھینچی مٹھیاں کھلوا رہی تھی۔ سوری، نہیں کرتا سوری۔ داؤد اسے مسلسل اور سوری کی رٹ لگائے دیکھ چہرہ ہاتھوں میں بھرے اسے پرسکون کر رہی تھی، جو شرمندہ سا چپ ہو گیا۔ پھر اس کی انگلیوں سے نکلتے قطروں کی صورت میں خون دیکھ کر اوپر اسی کا دوپٹہ رکھ کر اسے لب سے لگا لیا۔ وہ کشوا ہی کے انداز میں اس کے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کشوا کا دل بری طرح دھڑکا، گال حیا کی تمازت سے سرخ ہوئے، آنکھوں میں عجیب سا احساس جھلکا۔ کھانا کھا لیں داؤد۔ فسوں خیز لمحوں کے اثر کو اپنی بات کے ذریعے زائل کرتے کشوا نے داؤد سے استفسار کیا، جو اب قدرے بہتر ہوتا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ درد؟ کشوا کو نوالا بناتے دیکھ اس کی توجہ اس کی انگلیوں کے زخم کی جانب کروائی، پھر خود ہی چھوٹے بڑے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا، جسے بغیر کسی مزاحمت کے کشوا نے کھا لیا۔ دوائی کھاتے ساتھ ہی حسب توقع داؤد پھر سے غنودگی میں چلا گیا۔ کشوا ظہر کی نماز ادا کر کے بیٹھی تھی جب عائد اور زید کے ساتھ 3 پینٹرز ہاتھ میں مختلف رنگ تھامے وہاں موجود تھے۔ کشوا نے اپنی پسند کی تھیم بتا دی تھی۔ کام شروع کر دیا گیا۔ شکریہ بچوں، میرے لیے ادھر آنے کے لیے۔ دونوں کے لیے جوس لے کر آتی کشوا نے ممنون لہجے میں کہا۔ اپیا کیسی بات کر رہی ہیں، آپ بھی ہماری بڑی بہن ہیں اور یہ ہمارا فرض۔ جزاک اللہ۔ کشوا کا ارادہ داؤد کو لے کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہونے کا تھا، تاکہ داؤد کے ارد گرد کا ماحول اچھا اثر ڈالے اس کی صحت پر، تو اس لیے تیسری منزل کے اچھے سے کمرے پر اس نے کام شروع کروا دیا۔ پورے 2 گھنٹوں بعد داؤد کی روز کی طرح نیند کھلنی تھی۔ اس کی روٹین تو کشوا کو جیسے ازبر ہو گئی تھی۔ کشوا کے پاس 2 گھنٹے تھے، پینٹ کا کام جاری تھا اور وہ دوسرا ضروری سامان لینے ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ انصر بچے کدھر جا رہے ہو؟ لاؤنج میں بیٹھے داجی نے انصر کو کہیں جاتے دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ سامنے ہی بڑی LCD پر مووی دیکھتی تمنا بھی دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس داجی، بینک جانا تھا میں نے، اپنا US اکاؤنٹ ٹرانسفر کروانے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ داجی کے پاس آتے اس نے بتایا، یہ چیک کشوا کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دینا۔ غفور پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ رفاقت بھی کشوا کے ضروری کام سے مارکیٹ گیا ہے۔ ارے کوئی بات نہیں داجی، میں کروا دیتا ہوں جمع۔ تمنا کا پورا دھیان اب مووی سے ہٹ چکا تھا۔ داجی، کشوا آپی کا بھی کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے؟ گہرے تجسس سے پوچھا گیا۔ ہاں، فرید اپنی زندگی میں ایک کشوا کا ذاتی اکاؤنٹ بنوا گیا تھا، جس میں فرید کے حصے کی زمینوں سے ملنے والے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ اچھا داجی، آپ نے اس بار پاکٹ منی نہیں دی مجھے۔ یاد آنے پر وہ ایک دم مڑی۔ اللہ، تمنا بچے، جو پچھلے ہفتے شاپنگ کے لیے 50,000 لیا تھا وہ کیا تھا؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ وہ تو آپ کا پیار تھا نا داجی، میں نے تو خرچہ مانگا ہے، کھلکھلا کر کہتی وہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ عائد زید کہاں ہے میرے بھائی؟ تمنا سیڑھیاں چڑھتی کشوا کو بازو سے تھام کر روکتے ہوئے بدتمیزی سے پوچھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حرکتیں تو تم کر رہی ہو، میرے بھائیوں کو اپنا ملازم سمجھا ہوا ہے جو ان سے کام کرواتی پھر رہی ہو۔ تمیز سے تمنا۔ کشوا نے جھٹک کر اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ اسے اس وقت بس داؤد کی فکر تھی۔ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، داؤد کی آنکھ کھل جانی تھی، اور پھر اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو وہ واویلا مچا دیتا۔ کیا ہو گیا تمنا آپی؟ ہم خود کشوا آپی کی مدد کرنے گئے تھے، اتنا سا کام کرنے سے ہمیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اوپر پورشن میں مرد کام کر رہے تھے، اس لیے بلایا تھا میں نے دونوں کو۔ صفائی دینا نہیں چاہتی تھی مگر اوپر جانے کی جلدی تھی۔ اتنی تم باپردہ، بابا یا چاچو کی موجودگی میں کیوں نہیں بلایا کام والوں کو؟ بچوں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، ہمیں نہیں۔ حسنہ نے زہر اگلا۔ بڑی حیرت تھی۔ ہاتھ میں تھامے فون کو اپنے بوائے فرینڈ شہریار کے سوال کا جواب دیتے وہ سامنے والی کے کردار پر داغ اچھال رہی تھی۔ مجھے کسی کی موجودگی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، میں یہ کام خود بھی کروا سکتی ہوں۔ انسان کو پہلے خود کے اندر جھانک لینا چاہیے، اور آئندہ غلاظت بولنے سے پہلے یاد رکھنا کہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ حسنہ سعید جتوئی۔ سخت قسم کی گھوری نواز کر کشوا وہاں سے چلتی بنی۔ کمرے میں آئی تو داؤد سو رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ دوسرا کمرہ جا کر دیکھا تو وہاں آدھے سے زیادہ کام ہو چکا تھا۔ کشوا خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کچن وغیرہ سب کچھ اوپر ہی سیٹ کرے گی۔ مغرب کا وقت نکلا جا رہا تھا تو وہ فوراً وہاں سے پلٹی۔ طوفانی بارش میں گرجتے بادل کشوا کا ضبط آزما رہے تھے۔ کڑکتی بجلی میں دل ہول رہا تھا، جبکہ داؤد پرسکون سا اس کا ہاتھ تھامے سو رہا تھا۔
किश्वा को समझ न आई कि वो क्या करे जब लाइट बंद हुई थी और किश्वा की बस हुई थी। दाऊद दाऊद कश्यप। उसने मुंदी मुंदी आंखें मगर अंधेरा देखकर और भी सहम गया। कश्यप। सहमी सी आवाज सुनकर किश्वा ने अपना हाथ मजबूती से उसके बाजू के गिर्द बांधा। जाना नहीं, नहीं जाती दाऊद, आपके पास ही हूँ। उसे वो यकीन दिलाने लगी। न ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सा सफर लगे। आज इतने दिन हो गए थे। किश्वा और दाऊद के दरमियान हाई ला ताल्लुकी की दीवार टूट चुकी थी। दाऊद उसका कहना आराम से ही मान लेता था और किश्वा उसके लिए भी दाऊद की ज़ात लाजिम व मलजूम हो चुकी थी। किश्वा ने अपनी मेहनत से ना सिर्फ दाऊद के इर्द गिर्द के माहौल को बदला था, बल्कि उसकी पूरी पूरी कोशिश थी कि वो अंधेरों से डरने वाले दाऊद को भी बदल लेगी अपनी मोहब्बत, लगन और वफा से। आज उसका इरादा दाऊद को मार्केट लेकर जाना था ताकि वो भी बाहर निकले। इसलिए सुबह से उसकी मिन्नतें कर रही थी, मगर वो इस मामले में ढीठ इतने ढीठ निकला। दाऊद चले ना मेरे साथ। सुबह का वक्त था जब किश्वा दाऊद के साथ बाहर जाने के लिए मिन्नत कर रही थी, मगर वो मना किए खुद पर लिहाफ ओढ़े लेट गया। दाऊद। किश्वा ने चादर खींची थी। नहीं ना, मासूमियत से जवाब दिया गया। किश्वा ने नज़रें चुराई। दाऊद, मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। ना। हनूज वैसे ही मुंह छुपाकर वो लेटा रहा। ठीक है, मैं फिर यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, आप लेटे रहें। दाऊद। ठीक है, लेटे रहें आप। पाँव पटकती वो कमरे से निकली। दाऊद को कैसे मनाऊं, इसी सोच में थी जब उसने ध्यान नहीं दिया। उसके पाँव पर ठोकर लगी थी और वो सीढ़ियों के जंगले का सहारा लेकर गिरते गिरते बची। जब सहारे कमज़ोर हों तो बंदा अक्सर हल्की सी चोट से गिर ही जाता है। उसके पास आकर हाथ बढ़ाते अंसर सईद ने जुमाइनी अंदाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना मजबूत बनाया है कि सहारा देने वालों में से हूँ, लेने वालों में से नहीं। अपने हाथ के सहारे खड़े होते, अपने नकाब को सख्ती से थामे सर्द लहजे में बोलती। वो उसके पास से होती गुजरती चली गई। हमेशा की तरह अंसर उसके बाद खाली होने वाली जगह ही देखता रह गया। वो होती तो सब मंजर मंजर लगते। उसके जाने के बाद हसीन से हसीन मंजर भी आम हो जाया करता। दाजी से गाड़ी की चाबी लेकर अब उसका इरादा यूनिवर्सिटी जाने का था। वैसे भी दाऊद ने दवाई खाकर सो जाना था और वैसे भी आज उसका दिल दाऊद को नखरे दिखाने का था। नखरे। अपनी ही सोच पर वो बेतहाशा हंसी थी। ये मुझे क्या हो गया है किश्वा? मोहब्बत मोहब्बतमंद महरम से हुई। नकाब के अंदर गाल सुर्ख पड़े थे। उसने पहले गाड़ी फार्मेसी के पास रोककर दाऊद की दवाई ली, अब यूनिवर्सिटी के रास्ते पर गाड़ी डाल दी। मिस ज़ैनब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज आपने फिर लेक्चर मिस करना है क्या? रोबदार लहजे में सर उमर ने पूछा तो वो उछली। नहीं सर, वो किश्वा आ रही है, उसका इंतज़ार कर रही थी मैं। छुट्टियों के बाद आ रही है आपकी दोस्त, हज करके नहीं जो आप इतना सी ऑफ करने के लिए खड़ी हैं उसे। चेहरे के नकुश सपाट थे तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो मजाक कर रहे हैं या बेइज्जती। नहीं वो सर, उसकी शादी के बाद वो पहली बार आ रही है। फटाफट बोलकर जुबान दांतों तले दे गई। किश्वा ने सख्ती से मना किया था उसे कि वो ये बात किसी को नहीं बताए, मगर हाय उसका हल्का पेट। दाऊद को सोचते उसे गुज़िश्ता रात याद आई जब अचानक ही मौसम ने करवट बदली और किश्वा और बहादुर मलका, बिजली और बादलों की आवाज़ से डरने वाली तूफानी बारिश में गरजते बादल किश्वा का ज़ब्त आजमा रहे थे। कड़कती बिजली में दिल होल रहा था, जबकि दाऊद पुरसकून सा उसका हाथ थामे सोया था। किश्वा को समझ नहीं आई कि वो क्या करे जब लाइट बंद हुई और किश्वा की बस। दाऊद दाऊद कश्यप। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली थी, मगर अंधेरा देखकर दोबारा सहम गया। कश्यप। सहमी सी आवाज़ सुनकर किश्वा ने अपने हाथ को मजबूती से उसके बाजू के गिर्द बांधा। जाना नहीं, नहीं जाती दाऊद, आपके पास ही हूँ। मैं उसे यकीन दिला रही थी। अपने खौफ को पसे पुश डालकर उसे दाऊद की फिक्र हुई जब अचानक लाइट आई और कमरा रोशन हुआ। दाऊद का सर उसके बाजू के सहारे था और वो बड़े आराम से सो रहा था। दाऊद, आप भी ना। उसका सर ध्यान से तकिए पर रखते वो बोली। फिर बादल गरजे। उफ। यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होंठों पर सजी थी, जिसका अक्स आंखों में साफ नुमाया था। शादी? उमर के गिर्द सन्नाटे छाए थे। जी सर, प्लीज़ उसे मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया। मैं पागल हूँ जो किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर बहस करूँगा? वो भड़के। उसके भड़कने पर ज़ैनब डर सी गई। खुद तो आपकी दोस्त ने पढ़ना नहीं, शायद आपका भी दिल नहीं है पढ़ने का,
तभी वहाँ किश्वा आई थी। उसका ध्यान सिर्फ ज़ैनब की तरफ था। उमर एक नागवार नज़र किश्वा के छुपे वजूद पर डालकर वहाँ से निकलता चला गया। सर को क्या हुआ? किश्वा ने नासमझी से ज़ैनब को देखा, जो गायब दमागी से नफ़ी में सर हिला गई। ज़ैनी, किश्वा ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। हाँ। ज़ैनी उसकी गायब दमागी नोट करते ज़ैनब को बाजुओं से पकड़ कर हिलाने लगी तो ज़ैनब चीखते हुए उसके गले लगी। अब किश्वा को मालूम था 2-3 घंटे कहीं नहीं जाने। अब ज़ैनब को सब कुछ बताना पड़ेगा। किश्वा थोड़ी देर पहले घर पहुंची। सबसे पहले कमरे में आई। दाऊद बेड पर बैठा था। उसे देखते ही रूठे बच्चे की तरह कंबल में चुपकर लेट गया। वो यूं मिला कि बज़ाहिर खफा खफा सा था। न जाने क्यों वो मुझे फिर भी बावफा सा लगा। नाराज़ हैं दाऊद? मगर जवाब निदार। दाऊद एक दफ़ा फिर से पुकारा गया, मगर मुकाबिल भी अपने नाम का एक था। बगैर सुने वैसे ही लेटा रहा। दाऊद, किश्वा ने बाजू से हिलाया, मगर बच्चों की तरह आंखें ज़ोर से मीच गया। दाऊद, उसने बाल सहलाए। हनूज ला ताल्लुकी बढ़ती गई। दाऊद की बेताल्लुकी पर किश्वा की आंखें नम हुई। दाऊद, भीगी आवाज़ महसूस किए दाऊद फौरन सीधा हुआ। कशफ, किश्वा जो उस पर झुकी थी। दोनों के सर बड़ी ज़ोर से एक दूसरे से लगे। अपने दर्द को फरामोश किए उसने किश्वा का सर सहलाया। दाऊद, कशफ, सॉरी सॉरी, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखकर खिलखिलाए। आप मुझे छोड़कर यूनिवर्सिटी चली गई? दाऊद को अपना शिकवा याद आया। आप भी तो मेरे साथ बाहर नहीं गए। एक सियाह लहर दाऊद के चेहरे पर दौड़ी, जो उसकी मुस्कुराहट समेट कर ले गई। किश्वा ने शिद्दत से उसके चेहरे पर फैले कुर्ब को महसूस किया। अब वो यहाँ तक पहुँची थी तो दाऊद के दुखों पर मरहम भी रख ही देगी। अच्छा, अब आखिर सरताज मान गए हैं तो बताएं, दवाई खाई थी आपने? नहीं, दाऊद ने सर नफ़ी में हिलाया। क्यों दाऊद? किश्वा ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं खानी। 2 लफ्ज़ों में ज़िद की आमेज़िश थी। क्यों दाऊद? कड़वी है, मुंह बिसोर कर कहा गया। ठीक है, आज मत खाएं, मगर बस आज के दिन, कल से कोई रियायत नहीं। पक्का? दाऊद इतने में ही खुश हो गया था। किश्वा ने नामहसूस अंदाज में एक पत्ता कमरे में मौजूद डस्टबिन में डाला, बाकी के 2 पत्ते अपने हैंड पर्स में डाल लिए। हाथ में थामे दाऊद की दवाइयों को गौर से देखने के साथ साथ किश्वा उन्हें गूगल पर सर्च भी कर रही थी। उसे यूनिवर्सिटी का मंजर याद आया, जब वो ज़ैनब को डिपार्टमेंट के रूम में बिठाकर गुज़िश्ता दिनों का वाक़या सुना रही थी।